بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ 7000 سال پہلے کی بات ہے۔ نمرود کے نام کا ایک بادشاہ تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا تھا اس پر ظلم و ستم کرتا تھا، وہ اسے قتل کروا دیتا تھا۔ اس دور کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ علیہ السلام محفوظ رہے۔ قحط سالی آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد یعنی کہ کچھ دن کے بعد قحط پڑا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگوں نے نمرود کے دربار میں جا کر اناج لینے کی درخواست پیش کی۔ اس کے جواب میں نمرود ان سے اپنے خدا ہونے کا اقرار کرواتا۔ جو اسے خدا مانتا تھا اسے اناج مل جاتا تھا اور جو نہ مانتا تھا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا تھا۔ مناظرہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کی کم عقلی دیکھ کر فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر کے بعد اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا، میرے پاس اناج نہیں ہے، ادھر سے تم چلے جاؤ، اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ اناج کا تھیلا۔ آپ علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گڑھ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا۔ آپ علیہ السلام گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت سے ایک تھیلا بھر لیا اور اس تھیلے کو گھر لے آئے اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کی بیوی نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائی اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام بولے، یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا، یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ فرشتہ اور نمرود۔ ادھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہیت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا کہ کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں، نعوذ باللہ۔ فرشتے نے دوسری پھر تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ مچھروں کی فوج۔ نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نمرود کی پٹائی اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت اس کی یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زور سے ڈنڈا مارتا تھا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ جی یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور چپت لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔